حضرت شاہ شمس تبریز نے جس سرائے میں رہائش اختیار کی وہ سرائے بنچ فروشوں کی تھی۔ آپ کی ملاقات اس سرائے میں قیام پذیر مزدوروں سے اکثر و بیشتر ہوتی رہتی تھی۔ ان مزدوروں نے ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہمہ وقت قلم اور کتاب کو ہی دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا آپ تعلیم یافتہ انسان ہیں، اس لیے غور و فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان مزدوروں میں سے اگر کوئی آپ سے گفتگو کر لیتا تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان لوگوں میں دو شخص محمد عمر اور زبیر بھی شامل تھے، جس سے آپ کی اچھی الیک سلیک ہو گئی۔ ان دونوں نے مولانا روم کے بارے میں بے شمار معلومات آپ کو دے دی۔ ایک روز یہ دونوں شخص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ اپنے حجرہ میں ہی مقیم رہتے ہیں۔ شہر میں ایک بلند چبوترا موجود ہے جو دریچہ عمرہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں شہر کے نامور علماء عمائدین جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اور لوگوں سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ مولانا روم بھی اکثر و بیشتر اس چبوترا پر تشریف لاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے ملاقات ہی ہو جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے ان کی بات سننے کے بعد ان کے ساتھ جانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ آپ نے عمدہ لباس زیب تن فرمایا اور قلم کتاب تھامے ان دونوں کے ساتھ دریچہ عمرہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بلند چبوترا ہے جس کے اطراف میں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ اس چبوترے کے اطراف میں ہر قسم کے پھول موجود ہیں۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف علماء کرام سے ہوئی، لیکن مولانا روم کہیں نظر نہ آئے۔ چبوترے پر باقاعدہ مجلس کا آغاز ہوا تو تصوف و بحث شروع ہو گئی۔ اسی دوران محمد عمر نے بآواز بلند اعلان کیا، ہمارے درمیان آج علم و ادب کی نامور شخصیت شاہ شمس تبریز موجود ہیں۔ ساتھ ہی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا۔ آپ نے اپنا مختصر تعارف فرمایا۔ علماء نے آپ سے علم القرآن کے بارے میں اظہار خیال کرنے کو کہا۔ آپ نے قدر توقف سے کام لیا اور پھر اپنی تقریر شروع فرمائی۔ بعد حمد و ثنا درود و سلام آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علم و قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کے پیغامات کو بھول ہی بیٹھے ہیں، دولت، دنیا، عیش و نشاط کو سجدے کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں اس بات کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان دولت اور عیش و عشرت میں ایسے گم ہو چکے ہیں کہ اب لوگ انہیں علم کی بجائے دولت ہی سے پہچانتے ہیں اور ان کی دولت کو ہی سلام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم اور اس میں موجود پیغام کو پہچاننا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ مسلمانوں کی دولت پرستی کی روش نے انہیں اب تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا علم حقیقت میں علم کا سمندر بحر بے کراں ہے۔ قرآن مجید کے علوم کا حصول ہر انسان پر واجب ہے اور اس کے علوم کسی ایک انسانی زندگی پر ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے، اگر جن اور انسان مل کر بھی کوشش کریں تو وہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ شاہ شمس تبریز نے علوم قرآن پر سیر حاصل بحث کی۔ آپ کی گفتگو کے دوران ہی مولانا روم تشریف لے آئے۔ انہوں نے آپ کی گفتگو سنی۔ جب آپ اپنی گفتگو کے اختتام کے بعد مسند ارشاد سے نیچے لائے تو آپ کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی۔ محمد زبیر نے آگے بڑھ کر آپ کو بتایا یہی مولانا روم ہے۔ مولانا روم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کی تمام تقریر سنی، آپ کے پاس بہت علم ہے، میں جان سکتا ہوں آپ تبریز سے یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں محض آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے مولانا روم سے سوال کیا، حضرت آپ ملک روم کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی نے تمام عمر خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا اور نہ ہی کسی نے خبر دی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح نوش فرمایا ہے؟ اگر وہ کھا لیتے اور وہ طریقہ حضور نبی کی سنت کے مطابق نہ ہوتا تو پھر اتباع سنت سے منحرف کہلائے جاتے۔ لیکن دوسری جانب حضرت بایزید بسطامی نے اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ اکبر، میری شان کس قدر بڑی ہے، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول گزرے ہیں اور حضرت بایزید بسطامی دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے اور عجز کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی کے ان دو قولوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی کو اپنی شان ایک خاص منزل پر ٹھہری دکھائی دیتی تھی۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر وقت بلندی کی جانب ہوا کرتی تھی، لہٰذا آپ اپنی اس پستی پر استغفار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مولانا روم وہاں سے چل دیے۔ مولانا روم جب دریچہ عمرہ سے باہر نکلتے تو حضرت شاہ شمس تبریز ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئے اور سلام دریافت کرنے کے بعد دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ اتباع شریعت۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن مجاہدہ اور ریاضت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ پھر آپ نے ذیل شعر پڑھا۔ مولانا روم نے جب یہ شعر سنے تو آپ سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آپ میری مسجد میں تشریف لائیے تاکہ وہاں علوم قرآن اور دیگر علوم پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، میں ضرور آپ کی مسجد میں تشریف لاؤں گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز اور مولانا روم کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں ہی مولانا روم حضرت شاہ شمس تبریز کے علم اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو چکے تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ نے مولانا روم کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا۔ حضرت بہاؤالدین نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ بہاؤالدین کے حلقہ ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ بھی شامل ہیں۔ مولانا روم 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے بھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضرت محمد بہاؤالدین کی ملاقات خواجہ فرید الدین سے ہوئی، اسی وقت مولانا روم بھی آپ کے ہمراہ تھے، جس وقت اس کی عمر 6 برس تھی۔ خواجہ فرید الدین عطار نے حضرت مولانا روم کو دیکھ کر حضرت بہاؤالدین کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور نہ ہی دینی علوم سے بہرہ ور فرمائیں۔ حضرت بہاؤالدین کی خصوصی توجہ سے مولانا روم نے دینی علوم اور تمام مروجہ دینی کتب پر دسترس اور عبور حاصل کیا۔ مولانا روم کی عمر ابھی 18 برس تھی۔ آپ کی شہرت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دوران شاہ روم علاء الدین کیقوباد نے آپ کی شہرت سن کر آپ کو روم آنے کی دعوت دی۔ آپ علاء الدین کیقوباد کی دعوت پر روم کے شہر کونیا تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا روم ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے فیض یاب ہے اور وصال حق کے لیے بےتاب۔ آپ کا دور قتل و غارت گری اور آپ کی عمر ابھی 11 برس ہی تھی، تاتاریوں کا فتنہ شروع ہو گیا۔ آپ کے دور میں 90 لاکھ آدمیوں کا قتل کیا گیا۔ مذہبی منافرت بہت زیادہ تھی۔ اسی دوران میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت خواجہ فرید الدین عطار اور حضرت شیخ محی الدین عربی اور حضرت بو علی قلندر جیسے نابغہ روزگار اللہ پیدا ہوئے۔ مولانا روم کی شادی 18 برس کی عمر میں گوہر خاتون نام کی خاتون سے ہوئی۔ گوہر خاتون سمرقند کے ایک بااثر شخص کی بیٹی تھی۔ اس سے مولانا روم کے 2 بچے علاء الدین چلبی اور سلطان ولد تولد پیدا ہوئے۔ مولانا روم کی خدمت میں بے شمار علماء دین طلباء حاضر ہوتے، آپ سے علمی مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے کونیا میں ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ کو روحانی تعلق حضرت شیخ برہان الدین سے حاصل تھا۔ آپ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا۔ لوگ آپ کی تقاریر کو تحریر فرمایا کرتے تھے، اس کی کتابت فرمایا کرتے تھے۔ مولانا روم کی مسجد کی ایک خاصیت اس مسجد سے ملحق کتب خانہ تھا، جہاں بے شمار علمی کتابیں موجود تھیں۔ آپ کے مکتب میں روزانہ بے شمار کتب آتی اور بے شمار کتب علماء کرام ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ مولانا روم کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم کی تالیف ہے۔ آپ نے اپنی مثنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے، جنہیں آپ کے شاگرد لکھا کرتے تھے اور جنہیں بعد از یکجا کر کے مثنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا۔ مولانا روم کی جب حضرت شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو آپ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کو عشق کی آگ میں جھونک دیا، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ پر بے شمار راز اسرار الہی کے افشاں ہوئے۔
آپ خود اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب سے حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی ہے، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ اور روحانیت کی آگ سے پختہ کر ڈالا ہے۔ مولانا روم کے صاحبزادے سلطان ولد سے منقول ہے کہ میرے والد کی رہنمائی تصوف کے میدان میں حضرت شاہ شمس تبریز نے کی، اور جب ایک طویل مدت کے بعد میرے والد بزرگوار نے حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھا تو ان پر کائنات کے تمام راز افشاں ہوئے۔ انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو پردے میں تھا، اور جو کچھ سنا جو اس سے قبل کسی نے نہیں سنا تھا۔ مولانا روم نے 672 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کو کونیا میں ہی مدفن کیا گیا۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی کا ایک نام نمایاں ہے، جس کا شمار برصغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز مولانا روم کی دعوت پر ان کی مسجد تشریف لائے۔ جس وقت حضرت شاہ شمس تبریز مسجد میں پہنچے تو اس وقت مولانا روم حسب معمول اپنی کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا روم سے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہیں؟ مولانا روم نے جواب کے کہا، میں نے قریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا روم سے دریافت کیا کہ آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ کو بہت آگاہی حاصل ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن مجید کا حرف اولین کون سا ہے؟ مولانا روم نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ تو الف ہی ہوگا یا پھر قاف ہی پہلا حرف ہے۔ پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جواباً فرمایا کہ آپ عالم دین ہیں، آپ نے بے شمار کتبی قرآنی علوم پر تحریر فرمائی ہیں، لیکن آپ قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ مولانا روم نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا، حضرت آپ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے بھی آگاہ فرما دیجئے۔ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئی؟ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کی تمام کتب کو تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا روم نے جب اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا دیکھا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ شاہ شمس تبریز سے کہنے لگے کہ آپ نے میرا سارا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا، اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ پھر تو آپ عالم نہ ہوئے اور نہ ہی آپ کو مولانا کہلانے کا حق حاصل ہے، کیونکہ آپ تو قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ ہی نہیں۔ مولانا روم نے روتے ہوئے درخواست کی کہ آپ میری کتب کو تالاب سے نکال دیں، مجھے قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہی بخش دیں، میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کرنے کے بعد آپ کا غلام بے دام ہو جاؤں گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے دریافت کیا، مولانا صاحب آپ اپنے علم سے اندازہ لگا کر بتائیے قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہو سکتا ہے؟ مولانا روم نے عرض کیا، میرے نزدیک عربی حرف الف ہی قرآن مجید کا پہلا حرف ہے۔ شاہ شمس تبریز نے فرمایا، عربی حرف الف کی گرامر میں کم و بیش 18 اقسام بیان ہوئی ہیں، آپ کی مراد کس الف سے ہے؟ مولانا روم نے جواب دینے کے بعد بجائے پوچھا، حضرت اگر الف قرآن مجید کا پہلا حرف نہیں تو پھر آپ مجھے پہلا حرف بتا دیجئے۔ مولانا روم شاہ شمس تبریز کی بات سنی، ایک مرتبہ پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ مولانا روم نے عرض کیا، میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل حروف 3,23,760 ہیں اور کلمات کی کل تعداد 86,430 ہے، جبکہ آیات کی کل تعداد 6,666 ہے۔ چنانچہ 3,30,760 حروف میں سے یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ عربیوں میں الف لام کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور ہر لفظ کے شروع میں یہ الف لام کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن مجید کو القرآن الحکیم کہتے ہیں۔ الف لام ایک اضافہ ہے جو اضافت توصیفی کہلاتا ہے، جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔
اسے اسم معرفت بھی کہتے ہیں، جو انعام و نعمت کے معنی ہے۔ اللہ کے اسم اعظم کا حرف اولین سب سے پہلے حضرت آدم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، مگر بالترتیب جدول اور قرآن مجید کا حرف اول نہیں ٹھہرا۔ مولانا روم نے شاہ شمس تبریز کا کلام سنا تو حیران ہوتے ہوئے عرض کیا، میرے علم کے مطابق اسم اللہ کے لیے قدیم زمانہ میں 4 حروف استعمال ہوئے تھے: اول الاحیاء، دوم الواحیا، سوم اللہ اور چہارم اللہ۔ آپ ان کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا، الاحیاء مہرانی زبان کا لفظ ہے، الواحیا لاطینی زبان کا لفظ ہے، اللہ مصری زبان کا لفظ ہے، جبکہ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ عز و جل کی صفات کے بارے میں تمام صفات الفاظ حیران کن ہیں، تو تمام جملہ موجودہ مرکبات جملہ فلک الافقاں المکان، تمام جہانوں کا مالک حقیقی وہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام مخلوق مل کر بھی اس کی شایان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ پس حرف الف اور اسم مبارک اللہ کے فیوز و برکات بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ مولانا روم نے حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سننے کے بعد عرض کیا، حضرت پھر قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے؟ شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ ہم تو بہت بعد کے ہیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہا کرتے تھے، جن میں جن و انسان ہر مخلوق شامل تھی، کہ ملک سبا سے تخت بلقیس کو کون جدا کر سکتا ہے؟ تو ایک جن نے کہا، ملک سبا کا فاصلہ قریباً 6000 میل کا ہے، اس لیے وہ اسے 1 ماہ میں اٹھا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا، میں بہت جلد اس کا تخت اپنے سامنے چاہتا ہوں۔ اسی دوران ایک صاحب علم شخص نے کہا، حضور میں پلک جھپکنے میں تخت بلقیس آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، آپ اپنا رخ دوسری جانب کیجئے، تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنا رخ پھیرا، اس صاحب علم نے اسم اعظم پڑھا، فرشتوں نے تخت بلقیس زمین سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ موڑا تو تخت بلقیس سامنے موجود تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسم اعظم ہر سالک کو آسمان سے عطا نہیں ہوتا۔ شاہ منصور کو اسم اعظم عطا ہوا تو عین الحق کہتے ہوئے انہوں نے اپنی کھال اتروا لی، لیکن ان کی مستی کم نہ ہوئی۔ شاہ منصور عاشق رسول تھے، دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے الصبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکل پڑتے اور شام مغرب کے بعد گھر لوٹتے۔ شاہ منصور کی ایک بہن تھی جس کا نام عین تھا اور نہایت خوبصورت تھی۔ بستی کے ایک لڑکے نے شاہ منصور کی بہن کی ایک جھلک دیکھ لی، اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ اس لڑکے نے دن رات شاہ منصور کے گھر گزارنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح پھر عین کا دیدار ہو سکے۔ ایک رات وہ لڑکا گھر کے باہر موجود تھا، اس نے دیکھا عین رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلی اور تیز تیز قدموں کے سامنے گھر کے عقب میں واقع ایک ویران جنگل میں چلی گئی۔ اس لڑکے نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ اسے جنگل میں داخل ہونے کے بعد کہیں اسے نظر نہ آئی۔ وہ لڑکا ناکام واپس لوٹ آیا۔ یہی منظر دوسرے دن دیکھا، لیکن عین انہیں جنگل میں کہیں نہ ملی۔ اگلے روز دونوں لڑکوں نے صلاح مشورے کے بعد ایک اور لڑکے کو ساتھ ملا لیا اور گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عین کے ہاتھ پاؤں جو کہ اریاں تھے، وہاں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ یہ تینوں لڑکے اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ عین ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ان تینوں نے ایک مرتبہ پھر جنگل میں اسے تلاش کیا، لیکن ناکام رہے۔ تینوں دوستوں میں یہ بات طے ہوئی کہ وہ اس کا ذکر شاہ منصور سے کریں گے۔ اگلے روز شاہ منصور روزمرہ کی تبلیغ کے سلسلے میں بازار پہنچے۔ لڑکے نے جو عین کے عشق میں جل رہا تھا، اس نے آپ کو اپنی دکان میں بلا لیا اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ نیز کہا کہ میں اکیلا نہیں، یہ دونوں دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں، آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، آپ کے گھر والے دین پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ شاہ منصور نے بات سنی، انہوں نے ارادہ کیا وہ ایک مرتبہ اپنی بہن کو ضرور دیکھیں گے کیا کرتی ہے۔ آپ نے اپنی سستی کو بھگانے کے لیے اپنی ہتھیلی زخمی کی اور اس پر نمک ڈال کر بستر پر لیٹ گئے۔ زخم پر نمک ڈالنے کی وجہ سے نیند دور تھی۔ آپ نے دیکھا رات کے پچھلے پہر عین بستر سے اٹھی اور سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو اچھی طرح اوڑھ کے گھر سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف چل دی۔ شاہ منصور اٹھے اور
مناسب فاصلہ سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ این دھیرے دھیرے جنگل میں داخل ہوئے، شاہ منصور بھی جنگل میں داخل ہوئے۔ اس وقت موسم نہایت سہانا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جنگل کے پھولوں کی خوشبو چکرا رہی تھی جس سے شاہ منصور مہک اٹھے۔ آپ بہن کے تعاقب میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک صاف ستھرے میدان میں پہنچ گئے۔ این میدان کے درمیان میں رک گئی، آپ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے۔ فضا اس وقت پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ دفعتاً شاہ منصور کو خیال آیا، یہ کوئی عام جگہ نہیں۔ ابھی یہ خیال دل میں گزر رہا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ ابھی گھوڑے نزدیک نہ پہنچے تھے کہ ایک جن نمودار ہوا جس نے میدان میں ہیرے جواہرات سے مزین سونے کی بہت سی کرسیاں میدان میں لگا دیں۔ جب وہ کرسیاں لگا چکا تو نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر عین کے سامنے کے ساتھ قافلے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران شاہ منصور کے کانوں میں آواز سنائی دی کہ اے غافل، ہوشیار ہو جا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، درود شریف کی کثرت شروع کر دے۔ شاہ منصور نے آواز سنی، بے اختیار دونوں ہاتھ باندھ کر مؤدب ہو گئے اور درود شریف کی کثرت شروع کر دی۔ اسی دوران قافلہ آن پہنچا۔ قافلے میں حضور نبی کریم کے ہمراہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم کا گھوڑا میدان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا۔ خلفائے راشدین نے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور سب سے بڑی منکش کرسی پر جا کر بٹھا دیا۔ جیسے ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کرسیوں پر تشریف فرما ہوئے، عین نے سب کی خدمت میں شربت کے گلاس شروع کر دیے پیش کیے۔ جب عین سب کو شربت دے چکی تو حضور نے فرمایا کہ عین ایک گلاس تم بھی پی لو اور ایک جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان کو دے آؤ۔ عین نے حضور کے فرمان کے مطابق اپنے حصے کا گلاس پی لیا اور دوسرا گلاس لے کر جھاڑیوں کے پاس پہنچی۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اچانک عین کے منہ سے نکلا، لو سولی جوگے تم بھی شربت کا گلاس پی لو۔ شاہ منصور نے عین کے حق سے شربت کا گلاس لے کر پیا تو ان کی عقل جاتی رہی۔ حضور نبی کریم کا قافلہ میدان سے جا چکا تھا، عین گھر لوٹ چکی تھی۔ حضور نبی کریم اور صحابہ کرام کا دیدار، ساتھ ہی شربت کا گلاس شاہ منصور کے حواس کھو چکے تھے۔ شاہ منصور نے عین الحق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا، یعنی عین سچی ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور جنگلوں بیابانوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ شاہ منصور کو بیابانوں جنگلوں میں پھرتے مہینے گزر گئے۔ جسم پر کپڑوں کے نام پر چند چیتھڑے بچے تھے، بال بے تحاشا بڑھ کر شانوں سے لٹک رہے تھے۔ غسل نہ کرنے کی وجہ سے جسم مٹی گندگی کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ آپ عین الحق کا نعرہ لگاتے رہے اور کھانے کا ہوش تک نہ رہا۔ ایک روز ایک مولوی صاحب نے دیکھا شاہ منصور عین الحق کا نعرہ لگا رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر ساتھ لے گئے، نہلانے کے بعد صاف ستھرا لباس پہنایا اور اپنی امامت میں نماز پڑھائی۔ مولوی صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو شاہ منصور سے کہنے لگے کہ تم خود ہی خدا بن گئے، یہ شرک ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں علم ہے، تم اپنی بہن پر عاشق ہو، لہذا میں تمہیں اپنے قاضی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مولوی صاحب کے حکم سپاہی شاہ منصور کو پکڑ کر لے گئے۔ شبلی شاہ منصور کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے تمام رازوں سے واقف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا شاہ منصور کو تختہ دار پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، رسول کا عاشق ہے، لیکن کسی نے اس کی آواز پر توجہ نہیں دی۔ اگلے روز شاہ منصور کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جس وقت شاہ منصور کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اس وقت لوگوں نے اسے پتھر مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ شاہ منصور نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ مولانا روم نے جب شاہ منصور کا قصہ سنا آپ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ شاہ شمس تبریز مولانا روم کے دل میں عشق کی چنگاری پیدا کرنے کے بعد چل دیے۔ مولانا روم نے شاہ شمس تبریز کے جانے کے بعد اپنے کپڑے پھاڑ دیے، جنگلوں میں نکل گئے، جس کی وجہ سے آپ کے شاگرد نہایت مایوس ہو گئے۔ مولانا روم 3 سال تک جنگلوں بیابانوں میں دیوانہ وار گھومتے رہے۔ 3 سال بعد شاہ شمس تبریز اس جنگل میں چند لوگوں کے ہمراہ گزرے۔ مولانا روم جب آپ کو دیکھا بھاگتے ہوئے قدموں میں گر پڑے۔ شاہ شمس تبریز نے ساتھ موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مولانا روم ہیں۔ آپ نے مولانا روم کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا
جیسے ہی آپ نے مولانا روم کو سینے سے لگایا، مولانا روم کا سینہ روشن ہو گیا اور دیوانگی کی کیفیت جاتی رہی اور نظروں کا حجاب دور ہو گیا۔ اسی دوران مولانا روم کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئی، گلے سے لگ گئیں۔ شاہ شمس تبریز نے مولانا روم کو بیٹیوں کے سپرد کیا۔ بیٹیوں نے آپ کو گھر لا کر نہلا کر نہایت عمدہ لباس پہنایا، انہیں مکتب میں ان کی مسند پر بٹھایا۔ شاہ شمس تبریز تشریف لائے، مولانا روم کے ساتھ ہی مسند پر تشریف فرما ہو گئے۔ مولانا روم کی دیوانگی شاہ شمس تبریز کے گلے سے لگاتے ہی جاتی رہی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر شاہ شمس تبریز سے اصرار کیا کہ مجھے قرآن مجید کا حرف اول عطا کیا جائے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا روم کو حوصلہ دیا اور فرمایا، قرآن مجید کا حرف اول ضرور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ فرما کر شاہ شمس تبریز چلے گئے۔ اگلے روز بروز جمعۃ المبارک شاہ شمس تبریز ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ مولانا روم نے آپ کو ممبر پر بٹھایا اور جمعہ کا خطبہ بیان کرنے کی استدعا کی، جس میں قرآن مجید کا حرف اول بھی موجود ہو۔ شاہ شمس تبریز ممبر پر بیٹھے اور خطبہ شروع کر دیا۔ میں اپنے شاگردوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے مولانا روم کو طویل جدائی کے بعد ایک مرتبہ پھر پا لیا۔ عربی زبان میں حروف کے متعلق بحث بہت مشکل امر ہے اور آج تک علماء کرام بھی ان حروف کو زیر بحث لا چکے ہیں، اس لیے وہ علم کی پیاسوں کی پیاس بجھانے سے عاجز رہے۔ ان علماء کو بھی معلوم نہیں یہ حروف کہاں سے وارد ہوئے کرو اور یہ حروف کس زبان کے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں، قرآن مجید میں ان الفاظ کی شان نزول کس لحاظ سے ہے۔ آئیے عربی قواعد و ضوابط گرامر کو قرآن مجید کی بنیاد بنائیں اور قرآن مجید کے حروف ان کی اشکال و حرکات کو مد نظر رکھیں اور پھر ان کے شان نزول کو مقدم رکھیں تاکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح تفسیر بیان کیے جا سکے۔ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل کی گئی آخری کتاب ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح منقبت پر مشتمل ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں نے بھی جو ترقی کی وہ قرآن مجید کی مدد سے کی، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، خواہ وہ اشیاء آسمانی ہوں، زمینی ہوں، اور اس کلام پاک میں تخلیق کائنات سے لے کر روز محشر تک کے تمام انسانوں جانداروں کا احوال موجود ہے۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتب صحائف سے افضل ہے، اس لیے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نازل کیا گیا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوہ طور کی قسم، روشن کتاب کی قسم، اس منشور کی قسم جو موئے اوراق پر تحریر کیا گیا ہے۔ پس جس کتاب کی قسم اللہ خود کھا رہا ہو، اس کی شان میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کتاب میں زمانہ قدیم کے حروف بھی موجود ہیں اور زمانہ جدید کی اصطلاحات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید علوم قدیمی اور علوم جدید دونوں پر احاطہ فرمایا گیا، پس دیکھنے والی آنکھ اور تحقیق کرنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں صاحب خلق عظیم کے لقب سے نوازا، یعنی حضور نبی کریم کا اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے اخلاق سے افضل ہے۔ اللہ نے آپ کو روشن کتاب عطا فرمائی، آپ کو قرآن مجید کے حروف کی صورت میں اسم اعظم عطا فرمایا ہے۔ آپ کے خلق کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ 584 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام علاء الدین ہے جو امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی اسمارہ فاطمہ ہے جو اپنے دور کی نابغہ روزگار خواتین میں شمار کی جاتی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین زندی حجازی کے دست حق پر بیعت ہوئے، سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ چونکہ مادرزاد ولی تھے اس لیے اکثر و بیشتر بہت سی خوارق عادات حرکات سے آپ سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز حضرت بابا کمال زندی حجازی نے آپ کو تلاوت قرآن پاک کا حکم دیا اور خود محفل میلاد میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 10 برس تھی۔
جب حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی محفل سے فارغ ہوئے تو واپسی پر آپ کے لیے بھی کھانا لیتے آئے۔ جس وقت حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی واپس پہنچے، اسی وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ آپ نے اپنے دیگر شاگردوں کو راستہ سے ہی گھر بھیج دیا اور تنہا دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اس وقت شاہ شمس کیا کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ نے مسجد کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ حضرت شاہ شمس تبریز قرآن مجید کھولے تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن مجید میں سے ایک نور نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز کے سینے سے ہوتا ہوا آسمان کی جانب بلند ہو رہا تھا۔ آپ حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر جب آپ نے کھنگار کر حضرت شاہ شمس کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ نور غائب ہو گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی کے حکم پر روم تشریف لے گئے اور وہاں مولانا روم کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، جس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنی ساری زندگی اتباع سنت میں بسر کی۔ آپ کو اللہ عز و جل نے ظاہری باطنی دونوں علوم سے بہرہ ور فرمایا تھا۔ آپ نے 670 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ آپ کو شہر دمشق کے شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں آپ کا مزار آج بھی مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز 584 ہجری بروز سوموار کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کا نام علاء الدین تھا، جو کہ ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ کے والد ماجد مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ایک مکتب بھی چلاتے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد اس مکتب میں مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی والدہ ماجدہ حضرت اسمارہ فاطمہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور وہ اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھی۔ شاہ شمس تبریز اس وقت پیدا ہوئے تو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر والد ماجد نے کہا کہ ان کا نام شاہ شمس رکھا جائے۔ شاہ علاء الدین نے بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر چمکتے نور کو بوسہ دیا۔ شاہ علاء الدین نے بیٹے کی خوشی میں تمام اہل محلہ میں مٹھائی تقسیم کی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ حضرت شاہ علاء الدین جس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے، اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر فخر الدین علی شدید بیمار ہو گئے اور حضرت شاہ علاء الدین کے پاس مکتب میں بغرض علاج لائے گئے۔ فخر الدین علی کو گردوں کی تکلیف تھی اور ان کے پاؤں بھی سوج جاتے تھے۔ شاہ علاء الدین نے دوا تجویز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں چند چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، جس میں تمباکو نوشی بھی شامل ہے۔ فخر الدین علی نے کہا کہ میں تمباکو نوشی نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہ علاء الدین نے فرمایا اگر آپ کو تمباکو نوشی نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کے مرض کا علاج کیسے ہو سکے گا؟ فخر الدین نے حضرت شاہ علاء الدین کی بات سننے کے بعد کہا اگر میرے مرض کا علاج نہ ہوا تو میں آپ کو امامت سے فارغ کرا دوں گا۔ چنانچہ اگلے ہی روز شاہ علاء الدین کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے خط ملا جس میں انہیں مسجد کی امامت کرنے سے روک دیا گیا۔ آپ نے آئندہ سے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی بھی ترک کر دی اور اپنے مکتب کے نزدیکی ایک اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد آپ کے گھر حضرت شاہ شمس تبریز کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان سے الفت نہ ہم اگر کرتے، زندگی کس طرح بسر کرتے، راستہ گم ہے کارواں بے دم، اور کیا کام رہبر کرتے۔ حضرت شاہ شمس تبریز مادر زاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت گھر میں فاقہ کشی کے حالات تھے۔ آپ کی پیدائش کے بعد ہمارے گھر میں برکت آئی۔ اگر کوئی چیز لائی جاتی وہ مہینوں ختم نہیں ہوتی تھی۔ ابتدا میں ڈر گئی، یہ نہایت عجیب بات ہے، مجھے اس بارے میں کسی انسان سے پوچھنا چاہیے، لیکن اللہ کی جانب سے مجھ پر ایسی کیفیات طاری ہو جاتی کہ میں باوجود بات کرنے کے بات نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی پیدائش سے قبل گھر میں جو حالات تھے ان میں نمایاں تبدیلی آئی تھی، اور پھر گھر میں کبھی فاقہ کی نوبت نہ آئی۔ جن چیزوں کے حصول کے بارے میں سوچا کرتی تھی وہ چیزیں خود بخود ملنا شروع ہو گئیں۔
ابھی شاہ شمس تبریز کی عمر 6 برس ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر نورانی شعائیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آپ اس عمر میں بھی سلجھے ہوئے تھے، ہر بڑے بزرگ کا احترام ادب کیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے، ایک روز شاہ علاء الدین اپنے مطب میں تھے، ایک ہمسائی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں کہ گھر میں اچانک دن کے وقت اندھیرا ہو گیا۔ آسمان سے سورج غائب ہو گیا، یہاں تک کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اور ہمسائی دونوں پریشان تھے۔ اس دوران نور کی کرنیں نمودار ہوئیں، میرے گھر سے آسمان کی جانب بلند ہونا شروع ہوئی۔ میں نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو شاہ شمس، جن کی عمر 6 برس تھی، گھر کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ آسمان سے جواہرات کی بارش ان پر ہو رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا، آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے گھر کے کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے کی فضا میں عجیب قسم کی خوشبو کی مہک تھی۔ اس دوران ندائے غیبی سے مجھے آواز سنائی دی، اے سید شاہ شمس، اللہ کا دوست ہے اور تو اپنے بچے کی حفاظت کر اور اس کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنا، اللہ تجھے اس کا بڑا اجر دے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز جب گھر سے حضرت بابا کمال الدین جدی کی مسجد میں جانے کے لیے نکلتے تو راستہ میں آپ کا گزر مکئی کے ایک کھیت سے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کھیت سے گزر رہے تھے اور فصل پکی ہوئی تھی۔ کھیت کے مالک نے کھیت میں پانی لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی وہاں سے نہ گزر سکے۔ آپ حسب معمول وہاں سے گزر رہے تھے، کسان نے آپ کو آواز دے کر روکنا چاہا، آپ اپنی کیفیت میں تھے اس لیے اس کی بات نہیں سن سکے۔ آپ جب اس کھیت سے نکل گئے تو اس دوران زمین نے سارا پانی پی لیا اور کھیت خشک ہو گیا۔ کھیت کے مالک نے منظر دیکھا، بھاگا، بابا کمال جندی کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بابا کمال جندی نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ کھیت میں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، کھیت پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بابا کمال جندی واپس آئے اور شاہ شمس تبریز کو بلا کر فرمایا کہ آئندہ ان معاملات میں احتیاط سے کام لیا کریں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے علوم ظاہر کے حصول کے بعد حضرت بابا کمال الدین جندی کی خدمت میں علوم باطنیہ کا حصول شروع کیا۔ آپ حضرت بابا کمال الدین جندی کے دست حق پر بیعت ہوئے اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ روم آمد۔ روایت میں آتا ہے، ایک روز حضرت شاہ شمس تبریز بعد نماز عشاء قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سو گئے تو خواب میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ وہ بزرگ آپ کے سرانے کھڑے تھے، فرما رہے تھے، بیٹے تم اب ظاہری باطنی علوم سے سرفراز ہو چکے ہو، اللہ تم سے بڑا کام لینا چاہتا ہے جس کے لیے تمہیں روم جانا ہوگا، اور وہاں پر ایک نامور عالم دین مولانا جلال الدین رومی ہیں جن کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مولانا رومی بڑا عالم دین ہے، تم اس کی رہنمائی فرماؤ۔ حضرت شاہ شمس تبریز جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے بابا کمال الدین جندی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب ان کے گوشے گزار کیا۔ بابا کمال الدین جندی نے خواب سننے کے بعد فرمایا، تم ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی ترک کر دیا۔ اسی رات آپ کو پھر خواب میں بزرگ کی زیارت ہوئی، روم جانے کا حکم ہوا۔ اگلے روز پھر بابا سے اس خواب کا ذکر کیا۔ بابا نے فرمایا، اگر تم دوبارہ یہ خواب دیکھو مجھے بتانا۔ آپ ایک مرتبہ پھر رک گئے۔ تیسری شب مسلسل آپ کو خواب میں انہی بزرگ کی زیارت ہوئی۔ بزرگ نے آپ کو روم جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے اگلے روز بابا کمال الدین سے خواب کا ذکر فرمایا۔ بابا نے روم جانے کی اجازت دے دی۔ بابا کمال الدین جندی کی جانب سے اشارہ ملنے کے بعد آپ نے فوراً سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ عازم روم ہوئے، کونیا پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مولانا روم کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہوا مولانا روم کونیا کی ایک بڑی مسجد کے امام اور عالم دین ہیں۔ ان سے ملنے والوں کا ایک ہجوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ان سے فی الفور ملاقات ممکن نہیں۔ آپ نے فی الحال مولانا روم سے ملاقات کا ارادہ ترک فرما دیا اور اپنے لیے کسی رہائش کی تلاش شروع کر دی۔ کافی جستجو کے بعد آپ کو ایک سرائے میں رہائش مل گئی۔